मेरे दोनों बाजू ज़ाया हो गए, ये सारा ओपन हो गया था, दिल फेफड़े सामने नज़र आ रहे थे। जैसा कि जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया तो मैं CMH लाहौर में पड़ा हुआ था, ऐसे दोनों बाजू मेरे कटे हुए हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि वक्त वो साज है, नगमात बदल देता है, पल में बरसों के ये हालात बदल देता है। मैं तो बस खाक हूँ, मोहम्मद से है पहचान मेरी, ये वसीला मेरी औकात बदल देता है। और पाकिस्तान आर्मी ने मेरा बहुत साथ दिया। 72 बोतलें मुझे इलाज के दौरान खून की बोतलें लगी हैं, और वो भी कुछ मेरे रिश्तेदारों ने, कुछ पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने मुझे जो है वो ब्लड दिया। कौन सा जज्बा था, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको इस काबिल बना दिया कि आप अपना हर काम खुद करते हैं? आप गाड़ी खुद चलाते हैं, आप उर्दू टाइपिंग खुद करते हैं, आपने कोई चीज़ उठानी है आप वो खुद उठाते हैं, मोबाइल फ़ोन तक का नंबर तक आप खुद मिलाते हैं, अपने सारे काम आप बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे कि एक आम बंदा, आम इंसान करता है। तो ऐसा क्या जज्बा था जिसने आपको इतना बूस्टअप किया कि आपने अपनी मजदूरी को मजदूरी नहीं समझा? हिम्मत हार के बह जावे थे, उड्डण जोगा पख नहीं रहिंदा, लख हमेशा लख नहीं रहिंदा, लख बचाया कख नहीं रहिंदा। कि डाडी रही तकदीर ते बावां नहीं रहीਆਂ, पर ਸਾਡੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। और ज़हूर हैदर करार की खातिर मोहब्बत से खुदाए वहदहू रुकने यमानी पेश करते हैं। सखी हैदर बहादुर फ़ातह खैबर अली मौला, सखी हैदर बहादुर फ़ातह खैबर अली मौला, जो कातिल को भी अपने मीठा पानी पेश करते हैं। और वो आज़ादी की नेमत को भला क्या खाक समझेंगे, वो आज़ादी की नेमत को भला क्या खाक समझेंगे, फ़रंगी को जो फिर से राजधानी पेश करते हैं। और गिराकर हमला आवर को मुरम्मत करते हैं पहले, गिराकर हमला आवर को मुरम्मत करते हैं पहले, फिर उसको चाय शाकिर इस्फ़हानी पेश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाज़रीन, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कि कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। ये कहना है BA शाकिर का। 12 साल पाकिस्तान आर्मी में एज अ बॉक्सर रहने वाले BA शाकिर दौरान सर्विस अपने दोनों हाथों से महरूम हो गए। आइए जानते हैं BA शाकिर की कहानी उनकी ही ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि आप 12 साल पाकिस्तान आर्मी में एज अ बॉक्सर रहे हैं, तो किस तरह से ये वाक़या आपके साथ पेश आया कि आपके दोनों हाथ जो हैं वो आप अपने दोनों हाथों से महरूम हो गए? मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे वालिद गिरामी जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी में पहलवान थे, रेसलर थे। तो उनके साथ मैं जब मोहम्मद अली बॉक्सर की जब फाइट्स देखता था तो मेरे दिल में बचपन से एक शौक़ था कि मैंने बड़े होकर बॉक्सर बनना है। तो 1990 में पाकिस्तान आर्मी मैंने ज्वाइन की एक खिलाड़ी के तौर पे, बॉक्सर के तौर पे, और 12 साल तक मैं अपनी सर्विस में बॉक्सिंग में खेलता रहा हूँ, और उन 12 सालों में एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ। और दौरान सर्विस मुझे 11,000 वोल्ट की लाइन से बिजली का करंट लगने से मेरे दोनों बाजू ज़ाया हो गए, ये सारा ओपन हो गया था, दिल फेफड़े सामने नज़र आ रहे थे, और जो भी शख्स देखता था वो ये कहता था कि ये बंदा अब ज़िंदा नहीं बचेगा। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो अल्लाह के फजल व करम से ना सिर्फ आज मैं अपनी एक ज़िंदगी जी रहा हूँ, बल्कि दूसरों के लिए भी मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। जो स्पेशल पर्सन है, जो माजूर अफराद हैं, जिन्हें हम माशरे का एक अमूमन एक सोच है लोगों की कि शायद वो माशरे का एक बेकार हिस्सा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। माशरे का वो एक फ़ाल हिस्सा होते हैं, और उन्हें मज़ीद बेहतर किया जा सकता है जब हम उनके लिए कुछ काम करते हैं। सर ऐसा है कि आप क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में थे, तो क्या ये आर्मी की तरफ से दिया गया जज्बा है, हौसला है कि आपके साथ जब इतना बड़ा वाक़या पेश आया कि आप एक किस्म के कुछ नहीं कर सकते, आप इतना अपनी ज़िंदगी से मायूस जब इंसान हो जाता है, लाइक आपके दोनों हाथ आपके साथ नहीं हैं, अब आप कोई भी काम अपने हाथों से नहीं कर सकते, तो क्या ये आर्मी की तरफ से दिया गया जज्बा था जिसने आपको अपने हौसलों से गिरने नहीं दिया? जी, आर्मी से भी पहले मैं समझता हूँ कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि ला तक़नतू मिन रहमत अल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। तो अल्लाह के फजल व करम से मेरे ये जहन में ये बात थी कि मैंने अपने रब का शुक्र अदा करना है और हिम्मत नहीं हारनी।
تو آرمی کی ٹریننگ بھی نو ڈاؤٹ کہ اس میں بڑا اس کا ہاتھ ہے کہ انسان کو اس میں ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور جذبہ ایک پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. لیکن یہ چیز ہمیں اس سے پہلے ہمارا دین بھی سکھاتا ہے, وہ آرمی تو بعد میں آتی ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں دوسروں کو بھی میں لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں یونیورسٹیز میں, کالجز میں. تو میں اپنے نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ نشیب و فراز کا نام ہے. حالات کچھ بھی ہوں آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں زیادہ کر دی جائیں گی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, جب آپ کو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب آپ کے دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے, اب آپ ایک قسم کے معذور ہو گئے ہیں, تو آپ کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ تھے, آپ کی فیملی, آپ کے بچے, آپ کے رشتہ دار, جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے تھے, جہاں آپ جاب کرتے تھے, ان لوگوں کا آپ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ آیا کہ وہ پہلے جیسے تھے یا پھر انہوں نے آپ کو ایک مکھی کی طرح نکال کے سائڈ پہ پھینک دیا تھا کہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے؟ میرے خیال میں شاید اس حوالے سے میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو CMH لاہور میں میرا علاج ہوا 1 سال تقریباً, اور پاکستان آرمی نے میرا بہت ساتھ دیا. 72 بوتلیں مجھے علاج کے دوران خون کی بوتلیں لگی ہیں, اور وہ بھی کچھ میرے رشتہ داروں نے, کچھ پاکستان آرمی کے جوانوں نے مجھے جو ہے وہ بلڈ دیا. اور جتنے بھی عزیز و اقارب تھے وہ صبح و شام دوپہر وہاں پہ ایک میلہ سا لگا ہوتا تھا, اور کسی نے جو ہے مجھے اگنور نہیں کیا. سب نے بڑی محبت کے ساتھ میری تیمارداری کی. اور جب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو اب بھی الحمدللہ اب تو میرے پاس ہی وقت نہیں ہوتا. میری نالائکی سمجھ لیں کہ میں رشتہ داروں کو نہیں مل پاتا. تو میرا اس حوالے سے ایک شعر بھی ہے کہ ہر ایک چاہے کہ اس کے ہوں ہزاروں چاہنے والے, ہر ایک چاہے کہ اس کے ہوں ہزاروں چاہنے والے, ہزاروں چاہنے والے بھی درد ساری ہوتے ہیں. کیا بات ہے سر. اچھا سر, آپ اپنی ایک فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں اسپرٹ فاؤنڈیشن کے نام سے. تو اسپرٹ فاؤنڈیشن میں آپ جو معذور افراد ہیں ان کو ویل چیئرز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا, ان کی پڑھائی کا نظام بھی دیکھ رہے ہیں, ان کی مالی امداد بھی کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سوچ آئی آپ کو کہ آپ نے اپنی فاؤنڈیشن کا نام اسپرٹ کے نام سے رکھا؟ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اسپرٹ کا ایکچولی اسپرٹ از این ایبریویشن and its title is Special Persons Initiative of Rehabilitation and Ingenious Training. تو انجینئرس ٹریننگ میں ہم ان بچوں کو جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو ہم بم بنانا نہیں سکھاتے, جہاز اڑانا نہیں سکھاتے, بلکہ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر بائی برتھ یا ان کیس آف ایکسیڈنٹ یا ان کیس آف ڈیزیز آپ کسی نعمت سے محروم ہیں تو جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے کیسے سروائیو کرنا ہے. اٹ کالڈ انجینئرس ٹریننگ. تو یہ پورا ایک جو اس کا ادارے کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اسپیشل پرسنز انیشیٹو آف ریہیبلیٹیشن اینڈ انجینئرس ٹریننگ. تو اس کا جو ایبریویشن ہے اسپرٹ, اس کا بھی اپنا ایک مطلب ہے, یعنی جذبہ. تو جو جذبے سے کام کرتا ہے یہ اسی کا ادارہ ہے, یہ آپ سب کا ادارہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی یہاں سے اسپیشل بچوں کے لیے, اسپیشل لوگوں کے لیے ان کی خدمات جاری رہیں گی. ٹھیک سر, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے کہ آپ اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے میں کتنے بچے ہیں جو اسپیشل چائلڈ ہیں, جو معذور ہیں اپنے کسی نہ کسی باڈی پارٹ سے, یا اسپیشل بچے جن کو ہم کہتے ہیں. سیکنڈلی سر, جو آپ کا ادارہ ہے اس کو سپورٹ کوئی کر رہا ہے یا سارا کا سارا کام آپ خود کرتے ہیں؟ یہ جو بچوں کا آپ نے پوچھا تو بچے اور بڑے ملا کے تقریباً 300 لوگ ایسے ہیں معذور افراد جنہیں ہم کہتے ہیں اسپیشل پرسنز کہہ لیں یا ڈیفیبلڈ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ صرف الفاظ سے ان کا جو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان کے لیے عملی طور پہ کچھ نہ کریں. اور اس پہ میں کہا کرتا ہوں کہ وقت پر پہنچا نہیں انسان تک, حق رکا حقدار کا رمضان تک, اور انما الاعمال بالنیات کی روشنی کو جانے دیں اذہان تک. تو جو اس کا حق ہے کسی غریب کا اس کو ٹائم سے دیں تاکہ اس کے کام آ سکے. تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ ادارہ کام کر رہا ہے, اور پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے بھی اسے سپورٹ ہوتی ہے. اور یہ جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار سب مل کے
تھوڑے تھوڑے پیسے اس میں شامل کرتے رہتے ہیں، اور ان پیسوں سے ہم ویل چیئرز، ٹرائی سائیکلز یہ خرید کے ہم ان تک پہنچاتے ہیں جو معذور افراد جو ضرورت مند ہیں، جن کی اپلیکیشنز آتی ہیں۔ پھر یتیم بچیوں کی شادیوں میں بھی ہم مدد کرتے ہیں، اور بنیادی تعلیم دے کر ہم اسپیشل بچوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکیں، وہ کہیں پہ وہ جاب کر سکیں۔ ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور جو نابینا بچے ہیں ان کو بریل سکھاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ادارہ جو ہے یہ ایک بچے سے سٹارٹ ہوا تھا، اور آج الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 300 لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ جیسا کہ جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو میں CMH لاہور میں پڑا ہوا تھا، ایسے دونوں بازو میرے کٹے ہوئے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وقت وہ ساز ہے، نغمات بدل دیتا ہے، پل میں برسوں کے یہ حالات بدل دیتا ہے۔ میں تو بس خاک ہوں، محمد سے ہے پہچان میری، یہ وسیلہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ اچھا سر، جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، جب آپ مطلب کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، تو وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سی ایسی بات تھی جس نے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ آپ اپنا ہر کام خود کرتے ہیں؟ آپ گاڑی خود چلاتے ہیں، آپ اردو ٹائپنگ خود کرتے ہیں، آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے آپ وہ خود اٹھاتے ہیں، موبائل فون تک کا نمبر تک آپ خود ملاتے ہیں، اپنے سارے کام آپ بالکل ویسے کرتے ہیں جیسے کہ ایک عام بندہ، عام انسان کرتا ہے۔ تو ایسا کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو اتنا بوسٹ اپ کیا کہ آپ نے اپنی معذوری کو معذوری نہیں سمجھا؟ میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ میں نے اپنے رب کی رحمت سے سب کچھ یہ حاصل کیا، اور میرے اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے کوشش نہیں چھوڑی، ہمت نہیں آ رہی، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے جتنے بھی زیادہ تر کام میں اپنے خود کرتا ہوں، گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہوں، کمپیوٹر خود آپریٹ کرتا ہوں، اردو انگلش ٹائپنگ میں خود کرتا ہوں۔ تو یہ میرا ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا کہ ہمت ہار کے بہ جاوے تھے، اڈن جوگا پکھ نہیں رہندا، لکھ ہمیشہ لکھ نہیں رہندا، لکھ بچایا ککھ نہیں رہندا۔ سر، آپ کی جو شعر و شاعری ہے نا وہ بڑی اچھی ہے، بڑی مزیدار ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ شاعر بھی ہیں، مطلب لگتا کیا ہے آپ ہیں شاعر۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی اپنی کتاب نشر کی ہے شعر و شاعری کے حوالے سے، اردو پنجابی میں کوئی، یا کوئی آنے والی آپ کی کتاب جو آپ لکھ رہے ہوں؟ ہمارے ہاں جو ایک رواج چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کو ابھی پڑھنا چاہیے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی کتابیں جب دیکھتے ہیں تو وہ میرے جیسا بندہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے یقین کریں کہ آج تک میں یہی سوچتا رہا ہوں کہ کچھ ایسا لکھوں جو پڑھنے والا جو قاری ہے اس کو لگے کہ میں کچھ کلام پڑھ رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں نے اپنی ابھی تک تو کوئی بک نہیں چھپوائی تھی، لیکن اب میری 2 کتابیں بیک وقت شائع ہو رہی ہیں۔ اردو کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، اور پنجابی کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے ڈاڈی رہی تقدیر۔ تو وہ اس میں سے میرے کلام میں سے لیا گیا ہے پہلا مصرع کہ ڈاڈی رہی تقدیر تے باواں نہیں رہیاں، پر ساڈے لباں تے پھر بھی ہاواں نہیں رہیاں، تے جے کوئی جذبے نال وداوے قدماں نوں او دے لئی پھر اوکھیاں راواں نہیں رہیاں۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ سر بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، اور ہم جو لوگ اسپیشل ہیں، جو لوگ معذور ہیں، جو لوگ اپنے کسی نہ کسی باڈی پارٹ سے محروم ہیں، ان کے لیے آپ رول ماڈل ہیں۔ آپ ایک جو ہے بالکل جذبہ دینے کے لیے آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ بہت اچھی ہے۔ سر مجھے جاتے جاتے ایک میسج چاہیے آپ سے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ نے ہار نہیں مانی اس سارے سینیریو کے بعد، تو آپ ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ زندگی جب مشکل ہو جاتی ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، تو پھر ہمت نہ ہاریں۔ کہ میں ایک شعر کا سہارا لوں گا، اپنے ایک شعر کا، کہ خدا کی مہربانی سے ہمیشہ ہی رہا پردم، خدا کی مہربانی سے ہمیشہ ہی رہا پردم، اگرچہ زندگی مشکل ہے گھبرایا نہیں شاکر۔ تو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ
जब तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमतें ज़्यादा कर दी जाएंगी। तो यही पैगाम है मेरा आप सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान मेरी पहचान है, पाकिस्तान मेरी जान है, और पाकिस्तान के लिए जो लोग अपनी जानें कुर्बान करते हैं उनके लिए मैंने लिखा कि मुकम्मल आगही की हम कहानी पेश करते हैं, ज़माना महव हैरत है ज़ुबानी पेश करते हैं। सलाम उन माओं को जिनके जवां बेटे दलेरी से वतन पर जान देते हैं, जवानी पेश करते हैं। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा लिए दिल में, निडर होकर वो अपनी ज़िंदगानी पेश करते हैं। और अली मगसी शहीद ऐसे मिसाली शेर दिल हीरो, अली मगसी शहीद ऐसे मिसाली शेर दिल हीरो, दिलों में ज़िंदा रहने की निशानी पेश करते हैं। और ज़हूर हैदर कर्रार की खातिर मोहब्बत से खुदाए वहदहू रुकने यमानी पेश करते हैं। सखी हैदर बहादुर फ़ातह खैबर अली मौला, सखी हैदर बहादुर फ़ातह खैबर अली मौला, जो कातिल को भी अपने मीठा पानी पेश करते हैं। और वो आज़ादी की नेमत को भला क्या खाक समझेंगे, वो आज़ादी की नेमत को भला क्या खाक समझेंगे, फ़रंगी को जो फिर से राजधानी पेश करते हैं। और गिराकर हमला आवर को मुरम्मत करते हैं पहले, गिराकर हमला आवर को मुरम्मत करते हैं पहले, फिर उसको चाय शाकिर इस्फ़हानी पेश करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, आपकी फ़ाउंडेशन को और कामयाबी दे, और इसी तरह से आप लोगों का जज्बा बढ़ाते रहें। और सर मैं इसी के साथ साथ इजाज़त चाहूँगी आपसे भी, और अपने व्यूवर से भी फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। और जाते जाते एक नारा सर लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।